مجبوری ہے شاہ کا حکم، جب غالب منع نہیں کر سکے تو پھر میری کیا حیثیت۔ غالب کی طرح شاہ صاحب میں بھی عشرت پسندی، وزیداری، خوش اعتقادی، آزاد خیالی، ذوق جمال اور شاہ پرستی، یہ سب موجود ہیں۔ شاہ پرستی سے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، محمد احمد خود شاہ ہیں۔ کہہ کر گئے تھے پیارے انور بھائی، گفتگو صرف اور صرف غالب پر کیجیے گا، آرٹس کونسل کو سرکار سے کافی امداد ملتی ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، عدلیہ، فوج، حکومت اور اپوزیشن سے پرہیز کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ رشید احمد صدیقی نے کہا تھا، مغلیہ سلطنت نے ہمیں 3 تحفے دیے، اردو، غالب اور تاج محل۔ 72 برسوں میں ہمارے یہاں جو بھی حکومت آئی، 1 گھنٹے بعد ہی ہمیں معلوم ہو گیا مغلیہ سلطنت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ 72 برسوں میں تقریباً 35 برس بہادر شاہوں نے حکومت کی۔ ہمارا آخری تاجدار پتہ نہیں کون سا بہادر شاہ ہوگا۔ میں بھول گیا گفتگو صرف غالب پر کرنا ہے۔ غالب ہی کی شخصیت تھی جس نے مسلمانوں کی 1000 برس پرانی تہذیب کو پھر سے روشن کیا۔ غالب کے بارے میں پروفیسر حمید احمد خان نے لکھا، اس کی تلوار، اس کی ظرافت اور اس کی ڈھال اس کی خودداری تھی۔ کسی نے کہا غالب کے مزار پر حاضری کے بعد شاعروں کا حج ہو جاتا ہے۔ 1857 ہندوستان غدر، 1958 پاکستان غدر، اب تک چلا آ رہا ہے۔ غالب کی طرح ہم بھی نہ آزاد ہیں نہ قید ہیں، نہ رنجور ہیں نہ تندرست ہیں، نہ خوش ہیں نہ ناخوش ہیں، نہ مردہ ہیں نہ زندہ ہیں، بس ہیں۔ کراچی شہر جس میں ہم رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوچے قاسم جان میں غالب کی طرح گھر کا دروازہ بند کیے بیٹھے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں، کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ میں پھر بھول گیا گفتگو غالب پر کرنا ہے۔ غالب کا بچپن آگرے میں نانا کی حویلی کی چھت پر پتنگ اڑاتے گزرا۔ لوگ ان کو نوشا کہتے تھے۔ کراچی میں کوئی چھوٹا بچہ اپنے نانا کی گھر کی چھت پر پتنگ اڑائے تو لوگ اس بچے کو مہاجر کہتے ہیں۔ میرے گھر میں ایک کمرہ ہے جس میں کتابیں، تصویریں اور ایک بار خاطر۔ اچھا مہمان آ جائے تو بار خاطر میں لگ جاتا ہے، اور جس مہمان سے دل نہ لگے تو یہ بار خاطر بن جاتا ہے، یعنی مصیبت۔ 4 دن پہلے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا غالب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے حیرانی نہیں ہوئی، 2 سال پہلے بھی آ گئے تھے۔ مجھے کچھ پریشان لگے۔ میں نے پوچھا خیریت؟ کہنے لگے سوچ رہا ہوں اگر شیکسپیئر، غالب، اقبال، فیض اور یوسفی نہیں ہوتے تو ضیاء محی الدین کے گھر کا خرچہ کون چلاتا؟ میں نے کہا، میں نے ضیاء صاحب کی تعریف کی اور کہا انگریزی ہو یا اردو وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر آہستہ سے بولے، ساقی بہار موسم گل ہے سرور بخش، پیماں سے ہم گزر گئے پیمانہ چاہیے۔ سارا سامان ان کے سامنے رکھ دیا۔ میاں ہماری 150ویں برسی، کیا غالب مر گیا؟ نہیں مرزا، کیسی بات کر رہے ہیں؟
دو لوگ قیامت تک زندہ رہیں گے، ان میں سے ایک آپ ہیں، دوسرا کون ہے؟ میں نے کہا خضر۔ مسکرانے لگے، پھر اپنا شعر پڑھا، وحشت درد بے کسی بے اثر اس قدر نہیں، رشتہ عمر خضر کو نالہ نارسا سمجھ۔ مرزا یہ شعر آپ نے 18 سال کی عمر میں کہا تھا، جس کا مطلب آپ کو بعد میں جوش ملسیانی کی شرح دیوان غالب سے معلوم ہوا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ بتاؤ کشور ناہید اور افتخار عارف کیا کر رہے ہیں؟ مرزا لڑ رہے ہیں۔ شاعری چھوڑ دی؟ نہیں، ساتھ ساتھ وہ بھی جاری ہے، مگر دونوں کی شاعری میں فرق ہے۔ کشور کی شاعری بغاوت ہے اور عارف کی شاعری صلح ہے۔ فرق نہیں ہے انور مقصود، بغاوت حکومت کی طرف سے سزا، صلح آنے والی حکومت سزا سنا دے گی۔ مرزا میرا سوال تھا، شروع میں آپ بہت مشکل شاعری کرتے تھے، میرا دل؟ مرزا آپ کا دل ہی تو تھا جس نے زندگی بھر آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ گلا ہے شوق کو دل میں بھی تنگ یہ جا کا، دیا دل دیا جان کے کیوں اس کو وفادار اسد، دل سے تنگ آ کے جگر یاد آیا، کوئی میرے دل سے پوچھے مقدم سیلاب سے دل کیا نشاط آہنگ ہے، حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی کہ شمع خانے دل آتش میں سے فروزاں ہے، دل تا جگر کے ساحل دریائے خوں ہے اب، دل میرا سوز نہا سے بے محابہ جل گیا، دل ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، دل بھی اگر گیا تو وہی دل کا درد تھا، دل دل دل، ہر غزل میں دل۔ پھر آپ بے دل کے پیچھے کیوں پڑ گئے تھے؟ میاں بات سنو، انداز نالا یاد ہیں سب مجھ کو پراسد، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، میں خود بے دل ہو گیا تھا۔ پھر میں نے بتایا آرٹ کونسل کی 12ویں انٹرنیشنل اردو کانفرنس میں مجھے آپ کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ بات سنو، حنفی صاحب کو پاکستان کی شہریت دلوا دو تاکہ اگلی کانفرنس میں سے خالی نیشنل ہو، انٹرنیشنل نکل جائے۔ حنفی صاحب قابل ہیں، اردو ادب کا آخری ستون سمجھ لو، ہر سال ہندوستان سے آ جاتے ہیں، نازم آباد میں گھر دلوا دو تاکہ ہندوستان میں اردو ادب ختم ہو جائے۔ مجھے اس کانفرنس میں آپ کے بارے میں کچھ کہنا ہے، کاغذ قلم لے آؤ اور میری بات غور سے سنو۔ فرمائیے۔ مت جاؤ، میں 8 دسمبر کو مغرب کے بعد پھر آ جاؤں گا۔ وعدہ کر لیا ہے مرزا۔ میاں احمد شاہ سے وعدہ کیا ہے، کسی خاتون سے تو نہیں کیا؟ دلی میں خاتون تھیں، ان کی طرف سے اپنے لیے ایک شعر کہا تھا، وعدہ آنے کا وفا کیجئے یہ کیا انداز ہے، تم نے کیوں سونپی ہے میرے گھر کی دربانی مجھے، کئی دفعہ وعدہ کر کے نہیں گیا، انتظار کرتی رہتی تھی۔ یہ بتائیں بیگم سے محبت تھی؟ کس کی بیگم سے؟ میں آپ کی بیگم امراؤ کی بات کر رہا ہوں۔ 59 برس میں ان کے ساتھ رہا، اس کو محبت نہیں عقیدت کہتے ہیں۔ میری موت نے مجھے ان سے جدا کیا۔ امراؤ سے ڈرتے تھے؟ جب تک ہم دونوں آگرے میں تھے نہیں ڈرا، دلی آ کر 4 سال نہیں ڈرا۔ سچے شوہر بیویوں سے نہیں ڈرتے۔ جس خاتون کا ذکر کر چکا ہوں اس سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد میں امراؤ سے ڈرنے لگا۔ اس دوستی نے میری شاعری کو بھی نیا راستہ دکھایا۔ اسد کہیں کھو گیا اور غالب سامنے آ گیا، بلائے جاہیں غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا، گھر دیر سے آنے لگا۔ میاں کراچی میں پانی کی قلت ہے، پیمانے میں اتنا پانی مت ڈالو، تم نے تو شراب کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کہہ رہے تھے گھر دیر سے آنے لگا، آ کر سیدھا بالا خانے چلا جاتا، دن میں 1 مرتبہ زنان خانے ہو آتا۔ مرزا امراؤ بیگم تو سمجھ گئی ہوں گی، جانے من زندگی بھر میرے علاوہ امراؤ نے اور کسی کے بارے میں نہیں پوچھا، صرف میری شاعری پر بات کرتی تھی،
ایک دن کہنے لگی، مرزا بہت مختلف شاعری کرنے لگے ہو، رسم و رواج کے خلاف بغاوت کدھر گئی، غصہ اور اعتراض کہاں چلا گیا؟ یہ سب کچھ تمہاری زندگی کا اصول تھا۔ جب ہم آگرے میں تھے تو تم نے لکھا تھا، اسد ہم وہ جنوں جولاں گدائے بے سروپا ہیں کہ ہے سر پنجے مشگان آہو پشت خار اپنا۔ اس شعر کا مطلب نہ میں سمجھی تھی نہ تم پر تنقید کرنے والے۔ اب لکھ رہے ہو، غنچہ پھر لگا کھیلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا۔ نیا رنگ مبارک ہو مرزا، غنچہ بن کر باغ کی بہار خود اپنے گریبان میں دیکھ لیتے ہو۔ کھیل سمجھائے کہیں چھوڑ نہ دے بھول نہ جائے۔ میرے بارے میں تو آپ یہ نہیں لکھ سکتے، نہ میرے بارے میں آپ ایسا سوچ سکتے ہیں، کھیل سمجھائے کہیں چھوڑ نہ دے بھول نہ جائے۔ میں نے کہا، امراؤ تمہارے لیے کیا لکھا ہے سناتا ہوں۔ گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ کہنے لگی، آپ شاعری تو بہت اچھی کر رہے ہیں، بہت خوش ہیں۔ شہر کی اندھیری گلیوں میں آپ کی شاعری چراغ بن کر جل رہی ہے، بس ہمیں ڈر ہے آپ کہیں بدنام نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کے ناکردہ گناہوں سے کہیں زیادہ آپ کے کردہ گناہوں کی اطلاع ہم تک پہنچ رہی ہے۔ یقین نہیں آتا، جائیے گا مت، ہم قورمہ گرم پھلکا لے کر آتے ہیں، عام پانی میں ڈال دیے ہیں۔ اٹھ کر باورچی خانے چلی گئی۔ اسی دوستی کے زمانے میں آپ نے بوسہ شاعری شروع کی۔ کون سی شاعری؟ بوسہ شاعری، جن اشعار میں کوشش بوسہ ہے۔ امیدوار ہوں تاثیر تلخ کامی سے کہ قندِ بوسہ شیریں لباں مقرر ہو۔ دہان تنگ مجھے کس کا یاد آتا تھا کہ شب خیال میں بوسوں کا اشتہام رہا۔ دکھا کے جنبش لب ہی تمام کر ہم کو، نہ دے جو بوسہ تو منہ سے کوئی جواب تو دے۔ آپ کے اردو بوسے 50 کے قریب ہیں، فارسی میں تو آپ نے بوسوں کی بھرمار کر دی۔ 20-22 برس کی عمر تھی، یوں ہی لکھ دیے۔ اچھا، اپنی دوست کے بارے میں بتائیں، میں کوئی اور بات کروں۔ میاں 2 مہینے پہلے فہمیدہ ریاض فیض کے ساتھ میرے گھر آئی تھیں۔ فیض نے بتایا یہ بہت مشہور شاعرہ تھیں۔ فہمیدہ کہنے لگی، مرزا صاحب، فیض صاحب یوں ہی کہہ رہے ہیں، پاکستان میں فہمیدہ ریاض سے کہیں زیادہ مشہور ملک ریاض ہیں۔ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں۔ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، آپ میرے لیے ایک بے در و دیوار سا گھر بنا دیں۔ بولے، صرف چھت والا گھر کیسے بنے گا؟ وہ شاید سمجھے نہیں۔ میں نے کہا، فہمیدہ، ہے وطن سے باہر اہل دل کی قدر و منزلت۔ بھئی اپنی دوست کے بارے میں بتائیں نا۔ کیا بتاؤں، اکثر مجھ سے کہتی تھی، پر ہوں میں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جلدی مر گئی، خدا نے نہیں بلایا، خود چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد آپ سارا دن شراب پینے لگے۔ کیا کرتا؟ سبزہ بیگانہ لگنے لگا، گل ناشنا نظر آ رہے تھے، صبا ناراض، راہ سخن پر خاری خار، بس پیمانے نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ میر کا شعر تو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، ہم مست بھی ہو دیکھا کوئی مزہ نہیں ہے، ہوشیاری کے برابر کوئی نشہ نہیں ہے۔ یہ شعر مجھے سنانے کے بجائے اپنی حکومت کو سناؤ۔ ہم مست بھی ہو دیکھا کوئی مزہ نہیں ہے، ہوشیاری کے برابر کوئی نشہ نہیں ہے۔ شراب کے لیے آپ نے قرض لیا تھا۔ جس کے لیے شراب فرض ہو وہ قرض پر دھیان نہیں دیتا۔ اپنے ملک کی بات کرو، لگتا ہے 23 کروڑ شرابیوں کا ملک ہے جس کی وجہ سے ملک پر اتنا قرضہ ہے۔ نئی حکومت اتار رہی ہے، نشہ نہیں مرزا، قرضہ۔ ہفتہ بھر پہلے تمہارے حبیب جالب سے ملاقات ہوئی۔ عجیب انسان ہے، نہر کے کنارے بیٹھا،
شہد سے منہ دھو رہا تھا. کہنے لگا کمرے میں پانی نہیں آ رہا ہے. اس کا چہرہ صاف کر کے ساتھ بیٹھ گیا. اپنے بارے میں بتانے لگا, مرزا میری آدھی زندگی جیل میں گزری. میں نے کہا میاں جالب, 6 مہینے قید بامشقت کی سزا سن کر میں تو ذلت اور رسوائی کے کنویں میں گر گیا تھا. تم بتا رہے ہو تمہاری آدھی زندگی جیل میں گزری. ایک دم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا پھر بھی میں نے شاہ کا قصیدہ نہیں لکھا, اور چلا گیا. مرزا جالب کے سینکڑوں شاہ تھے. ہر ایک کا نام لینے کے بجائے اس نے ان لوگوں کو شاہ کہہ دیا. وہ تو آپ کا مرید ہے. ساری زندگی ایمانداری, شرافت, سچائی کا تاوان بھرتا رہا. خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ چلا گیا. کھانا کب کھائیں گے؟ تمہارے اس سوال پر میں تحریک التوا پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر مہمان پی رہا ہو تو میزبان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس سے پوچھے کھانا کب کھائیں گے. بوتل نے کیا نقل مکانی کر لی؟ نہیں مرزا, آپ کی کرسی کے پائے کے ساتھ رکھی ہے. آج کل تمہارے وزیر اعظم عمران ہیں. آج تو ہیں, کل کے بارے میں تو صرف خدا جانتا ہے. عمران کے خاندان میں پہلے کوئی حکمران گزرا ہے؟ نہیں. پھر اس کو حکومت کیسے مل گئی؟ خاندانی حکومتوں سے عوام تنگ آ گئے تھے. مرزا پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے سب معلوم ہے. فصلیں کٹ نہیں رہی ہیں, اسی لیے کتے کاٹ رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. 2 سال پہلے آیا تھا, تم نے کہا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, میاں نواز شریف وزیر اعظم ہیں, اور انتخاب میں تم نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا. ہاں, مگر آپ کی طرح شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. یہ بتاؤ, میڈیا آزاد ہے تمہارے یہاں؟ جی ہاں مرزا, والدہ اور بیٹا. میاں میں سمجھا نہیں, والدہ اور بیٹا. مرزا مادر پدر آزاد نہیں کہنا چاہ رہا تھا. یعنی ہر قسم کی اخلاقی پابندی سے آزاد ہے. پاکستان کی باتیں رہنے دینا. امراؤ بیگم کی کبھی آپ کی دوست سے ملاقات ہوئی؟ زمین پر تو نہیں ہوئی, 40 برس پہلے اوپر ہوئی. تو امراؤ بیگم نے تو آپ کو بتایا ہوگا. مجھے بتایا تھا. کہنے لگی آج ہم آپ کی دوست سے ملائیں. کس طرح امراؤ؟ جس طرح آپ حضرت نواب سے ملائے تھے. آپ ہی کا مصرع ہے, آج ہم حضرت نواب سے بھی ملائے. مگر مرزا وہاں کے جانے میں میری توقیر آدھی رہ گئی. کیا خاتون ہے, نفیس, سچائی ہونٹوں سے پھولوں کی طرح گر رہی تھی. آنکھوں میں ساری دنیا بسی ہوئی تھی. کہنے لگی کئی مرتبہ کوشش کی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے, مگر مرزا نہیں مانے. ایک دن کہا مرتے مرتے دیکھنے کی آرزو رہ جائے گی. وہ مجھ میں اور آپ میں ایک فاصلہ رکھنا چاہتے تھے. بیگم صاحبہ, جو فاصلہ گھر اور بازار کے درمیان ہوتا ہے. امراؤ میرے بارے میں کچھ نہیں کہا. میں نے آپ کے بارے میں پوچھا تو بولی بیگم صاحبہ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند. 3-4 دن خاموشی سے گزر گئے. پھر کہنے لگی ایک دن ہم آپ کے لیے ایک کالی ماش کی دال پکا رہے تھے تو سوچنے لگے امراؤ دال میں کچھ کالا ہے, ورنہ مرزا اپنی غزل میں یہ مصرع کیوں لکھتے. وہ مصرع تھا مرزا, وہ مصرع میں سناتا ہوں. اس مصرع کے علاوہ امراؤ کوئی دوسرا مصرع سنائی نہیں سکتی. دیکھیے کب دن پھریں حمام کے. میاں تم مجھ سے تقریباً 140 برس چھوٹے ہو. تہذیب کا ایک دائرہ ہوتا ہے. بوسہ شاعری کی بات کر کے تم اس دائرے کے کنارے تک پہنچ گئے.
دیکھیے کب دن پھرے حمام کے کہہ کر تم نے دائرہ پار کر لیا۔ میرا شعر تھا شاخ کے ہے غسل صحت کی خبر، دیکھیے کب دن پھرے حمام کے۔ غلطی کی معافی چاہتا ہوں مرزا۔ امراؤ بیگم نے کون سا مصرع پڑھا تھا؟ مصرے پر لعنت بھیجو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تم جو بولتے ہو لوگ سن کر خوش ہو جاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، تم سمجھتے ہو چلو ایک میدان اور مار لیا۔ میاں جو لوگ تالیاں بجاتے ہیں ان کو نہ ستار بجانا آتا ہے، نہ سارنگی بجانی آتی ہے، نہ بانسری بجانی آتی ہے، نہ طبلہ بجانا آتا ہے، وہ صرف تالی بجا سکتے ہیں۔ اس مجبوری سے تم فائدہ اٹھا لیتے ہو۔ آپ نے پھر بوتل اٹھا لی، اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں۔ امراؤ بیگم نے کس مصرے کی بات کی تھی؟ ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ۔ مرزا اردو شاعری کی سب سے بڑی غزل کا مصرع، ہر شعر میں پھر۔ ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، پھر گرم نالہ ہائے شرر بار ہے نفس، پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، پھر بر رہا ہوں خامہ مشگاں بخون دل، پھر شوق کر رہا ہے خریدار کی طلب، پھر چاہتا ہوں نامہ دلدار کھولنا، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن۔ مگر میاں غالب کو عشق نے نہ دن کی فرصت دی نہ رات کی، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ میں تو 27 برس کی عمر میں مر گیا تھا، مجھے مرے ہوئے 200 برس ہو چکے ہیں، یہ لوگ بلا وجہ میری 150ویں برسی منا رہے ہیں۔ مدت ہوئی کہ غالب مر گیا۔ امراؤ بیگم کی ملاقات کے بعد آپ اپنی دوست سے ملے؟ ایک بات بتاؤ، تمہاری کرکٹ ٹیم کے کوچ مصباح الحق ضیاء الحق کے رشتہ دار ہیں؟ انہوں نے اور تمہاری ٹیم کے بالنگ کوچ نے تمہاری کرکٹ ٹیم کے وقار کو مٹی میں ملا دیا، اور اس کے باوجود تمہارا کرکٹ بورڈ منمانی کر رہا ہے۔ مرزا بورڈ کے سربراہ کا نام بھی مانی ہے، جو ان کے من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں تو کرکٹ نہیں کھیلی جاتی تھی۔ نہیں میری جان، مغرب کے بعد دلی کی گلیوں میں مجھے لوگوں نے کئی بار کیچ کیا اور کئی بار ڈراپ بھی کیا، گھر چھوڑ کے آتے تھے۔ مرزا میرا سوال تھا، امراؤ بیگم کی ملاقات کے بعد آپ اپنی دوست سے ملے؟ ملنے گیا تھا، اس نے دروازہ کھولا، مجھے گھر میں آنے کو نہیں کہا۔ کہنے لگی امراؤ بیگم سے ملاقات ہوئی، تہذیب، شرافت، سادگی، حسن، چراغاں، جلوہ گل، سبھی تو امراؤ بیگم میں ہے، تم میں بھی ہے۔ کہنے لگی مرزا مجھ میں انتظار، حسرت، شکایت، تشنگی، تغافل، غم آوارگی، یاس، مجھے امراؤ بیگم سے کیوں ملا رہے ہیں؟ آپ تو سچے شاعر تھے، پھر آپ نے کیوں لکھا؟ ایک گھر میں مختصر سا بیاباں ضرور تھا۔ مرزا گھر کی باہر چھوڑ کر آپ خود بیاباں کی طرف آ گئے تھے۔ میں نے کہا بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کہنے لگی کمرے میں مومن بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرزا صاحب بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ مرزا سب ختم ہو گیا تھا؟ نہیں میاں، صرف میرے سخن کا شور ختم ہو گیا تھا۔ مرزا آپ نے میر صاحب کی بہت تعریف کی، کرنا چاہیے تھی، بہت بڑے شاعر تھے، صرف مجھے ان کے ایک شعر پہ اعتراض ہے۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ ان کے 6 دیوان ہیں، بتانا چاہیے تھا کون سا دیوان حشر تک رہے گا۔ مومن کا شعر سن کر آپ نے کہا تھا اس شعر کے بدلے میں مومن کو اپنا دیوان دے سکتا ہوں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ بھائی میری جان، لوگ پوری طرح سنتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا تھا دیوان چھپنے کے بعد اس شعر کے بدلے مومن کو دیوان کی ایک کاپی دے دوں گا۔
تاکہ مومن کو معلوم ہو جائے شاعری کیا ہوتی ہے۔ ذوق کی بھی آپ نے تعریف کی، وہ مجبوری تھی۔ تم بتاؤ ماشاء اللہ کے زمانے میں تمہیں کوئی بریگیڈیئر اپنی غزل سنائے تو مجبوراً تم کو واہ واہ و مکرن کہنا پڑے گا۔ نظیر کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا، مولانا آزاد نے بھی نہیں، اور وہ میاں نظم کا شاعر تھا۔ کیا بات کر رہے ہیں مرزا، نظیر نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ نظیر نے کہا حاضر جوابی دیکھو کہ لب سے میرے ہنوس، نکلا نہیں سوال وہاں ہو گیا جواب۔ آپ نے کہا دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ نظیر نے کہا اس مہر پرانوار سے شبنم کی طرح ہم گم ہوتے گئے، ہم کو وہ جوجو نظر آیا۔ آپ نے کہا پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، ہم بھی ہیں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ نظیر نے کہا عشق پھلا ہے تجھے زلف بتاں کی قسم، ہجر کی شب سے کوئی شب ہے بڑی اور بھی۔ آپ نے کہا کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شب ہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں۔ میاں سہل گفتگو کرتے کرتے تم مجھ پر الزام لگانے لگے۔ کسی گزرے ہوئے شاعر سے متاثر ہونا کوئی بری بات نہیں۔ اقبال کی شاعری سے میر اور غالب کو نکال دو، فیض کی شاعری سے حافظ، سودا، اقبال اور غالب کو نکال دو، مصطفی میں سے میر کو نکال دو، فراز کی شاعری میں سے فارسی زمینیں نکال دو، ذوق کو دربار سے نکال دو، اس کے باوجود یہ سب شاعر ہیں۔ نظیر پر یاد آیا آصف زرداری کیسے ہیں؟ کافی بیمار ہیں، پی کی وجہ سے نہیں، اب انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ یہاں سارے سیاسی لیڈر جن پر مقدمے چل رہے ہیں وہ سب بیمار ہیں، اور جن پر مقدمے چلنے والے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کوئی اچھی سی بیماری بتائیں جو ہمیں جلدی سے ہو جائے۔ اور اس کا علاج یہاں نہ ہو سکے۔ میاں کھانے میں کیا ہے؟ بیگم نے کریلے بیسنی روٹی پکائی ہے۔ بیگم دلی کی ہیں؟ نہیں مرزا، پاکستانی ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہیں کی بھی نہیں ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مرزا، پاکستان بہت اچھا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ جناب انور مقصود صاحب، اور آرٹس کونسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ انور مقصود کو یہ گلدستہ پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی جناب سردار شاہ صاحب موجود ہیں وزیر ثقافت۔ اور انور مقصود صاحب نے جو خوبصورت یہاں پہ گفتگو کی، لاجواب، اور یہ جو ہمارے سامنے چاند چہرے، ستارہ آنکھیں، یہ آرٹس کونسل کی پرشکو عمارت پہ یہ جو برقی قمقموں کی جھالریں ہیں، یہ جو رنگ و بو کا طوفان ہے، یہ جو 4 روز سے اردو کانفرنس کا ایک میلہ ہے، یہ جو محبتوں کا سلسلہ ہے جس میں اردو کے ساتھ سندھی، سرائیکی، پشتو، بلوچی اور پاکستان کی ساری زبانوں کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے، دلوں کو جوڑا ہے۔ اور جناب محمد احمد شاہ صاحب، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ عالمی اردو کانفرنس اب ایک کانفرنس نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے، اور یہ دنیا بھر میں اردو کے حوالے سے ہونے والی سب سے بڑی کانفرنس ہے، سب سے بڑی روایت ہے، سب سے بڑا محبتوں کا سلسلہ ہے۔ اور جب بھی اردو ادب کی بات ہوگی، اس اردو زبان کی بات ہوگی، تو یقین جانیے کہ آپ کا نام سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا۔ اور آپ نے اس کانفرنس کا انعقاد کر کے نہ صرف یہ
کہ اس شہر کراچی کا وقار بلند کیا ہے، بلکہ پاکستان کو بھی دنیا بھر میں ایک نئی پہچان دی ہے، علم و ادب کے حوالے سے، فن و ثقافت کے حوالے سے۔ مجھے بولنے دیجیے۔ اور یہ قراردادیں آپ ضرور پیش کیجیے گا، لیکن مجھے یہ تو ایکنالج کرنے دیجیے کہ یہ رات دن کی محنت جو آپ نے کی ہے، یہ جو سب لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے، کہ ایک وقت میں مختلف وینیوز پہ بہت سارے سیشنز ہوتے رہے اور ہر جگہ یہی عالم تھا کہ لوگوں کی دلچسپی برقرار رہی، تو شاہ صاحب یہ تو آپ کو جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بہت ساری تالیاں۔ آرٹس کاؤنسل کے پہلے منتخب صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہے محمد احمد شاہ، ستارہ امتیاز، جو اب قرارداد پیش کریں گے۔ ہما تم تعریف کرو تو بہت اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہم 20 سال سے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور یہ تعریف، یہ ہزاروں لوگ جو یہاں موجود ہیں، یہ میرے خیال میں ایک پذیرائی ہے، صرف میری نہیں، آرٹس کاؤنسل کی پوری گورننگ باڈی کی، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہمارے ساتھ یہاں والنٹیئرز ہیں، اسٹاف ہے، کیونکہ فرد واحد کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو ضیاء الحق، ایوب خان، مشرف ابھی تک پاکستان میں باقی رہتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کلیکٹیو کانشیسنس جو ہے، یہ اٹس اے ٹیم ورک، جس کے اندر پوری گورننگ باڈی ہے، حسینہ آپا سے لے کے ہمارے سیکریٹری ہیں اعجاز فاروقی صاحب، عدی نور دشا بیٹھی ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، ان کا کام ہے، انہوں نے مجھے لیڈر بنا دیا ہے، تو ان سے غلطی یہ ہو گئی ہے۔ اور میں، جو ہماری ایک روایت ہے 12 سال سے کہ قراردادیں پڑھتے ہیں، اس دفعہ مجھے یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں ساتھ اس وقت اسٹیج پہ تمام صوبوں سے بڑے رائٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کسی حکمران کو یہ سمجھ آ جائے، اس ملک کا مستقبل تحریر کرنے والوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ پاکستان ایسا ہوتا ہے جہاں تمام صوبوں کی، تمام زبانوں کی، سب کے حقوق کی نمائندگی ہو۔ یہ قراردادیں ہیں جو ہم نے ادیبوں کے ساتھ مل کے بنائی ہیں، اور کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں جو ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ میں پڑھوں گا، اور اس کے بعد اس ملک کے بہت نامور اور اہم لوگوں کو کچھ ایوارڈ دیے ہیں، تو میں نے انور بھائی کو بھی روکا ہے اس کے لیے، اور اگر آپ کو منظور ہو تو آپ یوں ہاتھ کھڑا کریں گے۔ پہلی قرارداد ہے: ہماری دنیا خوف، دہشت اور ظلم کے گھیراؤ میں ہے، ہم سب اہل ادب و فن اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اپنی اپنی حکومتوں سے انسانی تحفظ اور امن کے قیام کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ہم جنوبی ایشیا میں انتہا پسندی اور استحصال کی صورتحال کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے بیک آواز امن پسندی کے فوری اور مؤثر اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم اہل کشمیر کے انسانی حقوق اور حق خود ارادیت کی فوری بحالی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ اہل علم و ادب اور اہل دانش و فکر کا یہ اجتماع رنگ، نسل، ملک، قوم اور مذہب سے بالا تر ہو کر تمام انسانوں کے بنیادی حقوق پر مکمل یقین کا اظہار اور اس کے لیے ہر ممکن اقدام کا مطالبہ کرتا ہے، اور اسلحے کی دوڑ کے خلاف متفقہ قرارداد پیش کرتے ہوئے دنیا بھر میں امن کے لیے بلند کی جانے والی آوازوں پر توجہ دینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تھینک یو۔ ہم ادیبوں، شاعروں، دانشوروں اور فنکاروں کے روابط کی مضبوطی پر زور دیتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف ملکوں کے اہل قلم کی انفرادی اور اجتماعی ملاقاتوں کے لیے ان ملکوں کے درمیان آمد و رفت اور ویزا کے حصول کو آسان بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم ادیبوں، شاعروں مضبوط کرتے ہیں۔ ہم پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کتابوں کی ترسیل کو آسان بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور دونوں حکومتوں سے اصرار کرتے ہیں کہ وہ مسائل کے حل کے لیے امن و مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ ہم پاکستان اور ہندوستان کے مابین ادیبوں اور فنکاروں کے لیے ویزا کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اصرار کرتے ہیں کہ انہیں پولیس رپورٹنگ سے مستثنی ویزا دیا جائے۔ ہم پورے ملک میں ایک ہی ایجوکیشنل سسٹم رائج کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو ترقی کے یکساں مواقع میسر آئیں۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے نصاب تعلیم کو جدید خطور پر استوار کر کے اس ملک کے طلباء کو صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ بنایا جائے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے عین مطابق ہو۔
نوجوانوں کو اپنی تہذیبی اور ثقافتی اقدار سے روشناس کرانے کے لیے حکومتی سطح پر خصوصی اقدامات کیے جائیں تاکہ نئی نسل کے دلوں میں ثقافتی ورثے کا افتخار اور یقین جگہ پا سکے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ خصوصاً الیکٹرانک میڈیا پر زبان کی درستی کو یقینی بنایا جائے اور ہماری تہذیبی اور اخلاقی اقدار کی پاسداری کا اہتمام کیا جائے۔ آپ سب منظور ہے سر؟ آپ منظور ہیں تو تالیاں بجائیں بہت ساری۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو ہماری گرانٹ 10 لاکھ روپے سالانہ تھی اور ظاہر ہے کہ نامساعد حالات تھے، لیکن جب فیض احمد فیض یہاں وائس پریزیڈنٹ تھے تو ان کی گرانٹ 10,000 روپے تھی سال کی، اور 3 برس وہ یہاں وائس پریزیڈنٹ رہے، 67 68 69۔ یار بات سنو، ہیلو یار تم چپ کر جاؤ اور تم شرجیل کچھ مت بولو نقیب سے۔ تو اس 10,000 روپے کے لیے ہمارے پاس ایک خط محفوظ ہے کہ الطاف گور صاحب کو فیض احمد فیض نے ایک خط لکھا کہ جو 10,000 روپے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی گرانٹ ہے وہ ریلیز نہیں ہو رہی، تو آپ کے کمشنر کی تسلی اگر اس بات سے ہوتی ہے کہ میں چل کے ان کے دفتر جاؤں اور ان سے درخواست کروں تو اس ادارے کے لیے میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ وہاں سے شروع ہوا تھا یہ ادارہ۔ ہم نے، آپ یہ سب کہتے ہیں، ہما نے بھی کہا کہ ہم نے بہت کام کیا۔ سچ جانیے کہ یہ ادارہ جب 1954 میں 6 لوگوں نے، جو پیچھے درخت میں نے لگائے 6 جو اس کے فاؤنڈر ممبر تھے اور ایک زندہ ہیں اس میں سے، جلال الدین احمد 95 برس کے ہیں، ان لوگوں نے جب پاکستان کی عمر 7 برس تھی اور یہ شہر چند لاکھ سے ایک عظیم و شان شہر میں بدلنے جا رہا تھا، تو ان کو یہ ادراک تھا کہ اس شہر میں ایک ایسا علمی ادبی ادارہ ہونا چاہیے کہ جو ساری ہندوستان سے اور پاکستان سے ہجرت ہوگی تو ان سب کے لیے کوئی ایک جگہ ہو۔ پاکستان آرٹ سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ 1 روپے گز پہ یہ زمین انہوں نے کراچی میونسپلٹی سے خریدی، 7,20,000 روپے میں یہ بلڈنگ بنائی، اور اس میں سیٹھ احمد داؤد نے 2 لاکھ روپے دیے، 25,000 امیر علی فینسی نے دیے، سر آدم جی نے دیے، اور ان لوگوں نے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑے خواہ ہیں، ایسا نہیں۔ اس کے بعد 60s میں انور بھائی کو بھی یاد ہوگا، شاکر یہاں رہتے تھے صادقین، یہاں زین العابدین جو دنیا کے نامور پینٹر جو بنگالی ہیں یہاں پڑھا کے گئے ہیں۔ یہاں پر روشن آرا بیگم یہاں گاتی تھی، اسی جگہ پہ کچا فرش تھا، لیکن روشن آرا بیگم جب گاتی تھی تو یہ مہک اٹھتا تھا یہ ادارہ۔ پھر اس کا وہی حال ہو گیا جو ان سارے لوگوں نے مل کے پاکستان کا حال کیا، جنہیں بالکل اس بات کا ویژن نہیں ہے کہ یہ کیسے ترقی یافتہ ملک کو، جہاں اتنا بڑا وزڈم ہے، کیسے آگے چلانا چاہیے۔ تو میں پولیٹیشین نہیں ہوں اور میں پولیٹکس سے نفرت نہیں کرتا، میں پولیٹیکل ورکر کو سب سے اعلیٰ ترین انسان سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ جو سزا اور ہو شاید کوئی مقصود ان کا، جا کے زندہ میں جو رہتے ہیں گھروں کے ہوتے۔ فیض احمد فیض نے بھی جیل کاٹی ہے۔ اور آبدی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، ڈان میں وہ بہت کمال کے کلچر کے رپورٹر تھے، تو یہاں جب وہ جیل گئے، اور جیل وہ کسی کرائم میں نہیں گئے تھے، رشوت میں نہیں گئے تھے، انسانی حقوق کی سربلندی کے لیے جیل گئے تھے، تو اس میں فیض صاحب اس کوٹڑی میں پہلے رہ کے آئے تھے، تو ان کا ایک شعر تھا کہ ایک عجب بوئے نفس آتی ہے دیواروں سے، ہائے زندہ میں بھی کیا لوگ تھے ہم سے پہلے۔ تو میرے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ میں اس مسند پہ بیٹھا ہوں کہ جن لوگوں کے میں دربان بننے کے قابل بھی نہیں ہوں، اور مجھے بالکل کوئی اس بات کا دھوکہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا، میں ایک اچھا منتظم، اگر آپ بہت زیادہ مجھے کریڈٹ دیں گے تو میں اپنے اسلاف کی عزت کرنے والا، میں تمام زبانوں اور مذاہب سے محبت کرنے والا آدمی ہوں۔ میں نے اپنے سارے بزرگوں کو جو گھروں پہ بیٹھے تھے، مشتاق احمد یوسفی، اسلم فروقی، فرمان فتح پوری، جمیل الدین علی اور لاہور میں انتظار حسین، عبداللہ حسین، شہزاد احمد، اور ہندوستان میں ڈاکٹر قمر رئیس، خلیق انجم، شمیم انفی، ان سب کے لیے جگہ۔ کیوں کہ جگہوں کا اعتبار عمارتوں سے نہیں ہوتا، جگہوں کا اعتبار وہاں آنے جانے سے ہوتا ہے۔
اقبال سوکڑی سے لے کے سرود محی الدین تک، مسعود اشر سے قاسم بگیو تک. تو یہ جگہ جو ہاں میں بہت محنت کی، بہت سے لوگوں نے ساتھ دیا، پھر وہ ساتھ چھوڑتے چلے گئے، ہوا کے رخ پہ چلے، ہوا نے اپنا رخ بدل لیا، اور وہ جو مطلق حکمران تھے وہ نہیں باقی رہے، وہ فرعون فنا ہو گئے، آپ باقی رہے، کیونکہ حکمران نہیں رہتے. پکاسو رہتا ہے، غالب رہتا ہے، شیکسپیئر رہتا ہے، عمر جلیل رہتا ہے، شمیم انفی رہتا ہے، تو یہ باقی رہتے ہیں. جس دن اس ملک کے کامرین کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہسٹری جب تحریر کرتی ہے تو 4000 سال پہلے کی بھی کوئی یونانی تہذیب میں سے بھی آپ کو کسی فلاسفر کا نام ملے گا، آپ کو ہیومر کا نام ملے گا، ایسے شاعر کا. تو اتنے اہم لوگوں کو جب آپ اقتدار سے اتنا دور کر دیں گے تو اتنے ہی ولگر حکمرانی کی صورتحال بن جائے گی. اس کو ہم نے جوڑ کے ایک چھوٹا سا 3.25 ایکڑ کا ایک ہائیڈ پارک، ایک جگہ پناہ کی سب کے قیام کے لیے بنایا ہے. اور پیسے نہیں تھے، بات شروع ہوئی تھی پیسوں سے، تو مجھے پانی دے دے. پیسے پروسیس میں ساتھ آتے چلے گئے. پانی سوری یار، مجھے پانی دے دو بھائی. میں تقریر نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ سب کو دیکھ کے جذباتی ہو گیا. اور اس سارے چکر بیٹھی ہوئی اس نے بھی بہت سفر کیا ہے، میرے بچوں نے بھی کیا ہے. وہ سارا وقت جو مجھے انہیں دینا چاہیے تھا، اور بہت خراب حالات تھے اس شہر میں، لیکن افتخار عارف کی صدارت میں، یاد ہے افتخار بھائی، شمیم انفی صاحب بھی تھے، 38 لوگ اس شہر میں قتل ہوئے. اور مطلب اس روز ہم نے مشاعرہ مبین مرزا ہم نے بند کیا، ہم نے باہر کی بتیاں بند کی. ہمیں پتہ تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اصل میں تو وہ یہاں کی دانش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہاں کی تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ جو ایک چراغ جل رہا ہے، اگر ان کی دہشت گردی کے خوف میں، ہم کوئی نیرو کی طرح بانسری نہیں بجا رہے تھے، ہم نے کہا کہ یہ ہمارا کام ہے اور یہ ریزسٹنس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. تو ہم نے اس کو جاری رکھا. بہت سارے مرحلوں سے گزر کے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. یہ ہماری منزل نہیں ہے. میں تو اس کو بھی اپنا پہلا قدم تو نہیں سمجھتا. میں تو جو قبروں میں لیٹے ہوئے اس شہر میں لوگ ہیں نا، سلیم الزمان صدیقی سے لے کے مشتاق احمد یوسفی تک، ابو اللہ صدیقی سے لے کے یوسفی صاحب تک، میں تو کراچی یونیورسٹی کے قبرستان جا کے قدموں پہ ان کے نام پڑھتا ہوں. یہ کیا شہر آباد ہے جو ہمارے قبرستانوں میں لوگ آباد ہیں. میں حیدرآباد جام شورو گیا، آئی قاضی سے لے کے، اور شمشیر الحیدری، ابھی ہم نے ابراہیم جوہو کو دفنایا، وہاں جاتا ہوں. یہ تھی، یہ روشنی کے مینار تھے. یہ بجیا جو آخری وقت تک میری گورننگ باڈی کی ممبر رہی، ایک بچے کو پکڑ کے پریزیڈنٹ بنایا اور یہاں تقریر کی کہ اس کو کم از کم 3 سال کے لیے صدر بناؤ. ہمیں آگے بڑھایا ایسے لوگوں نے. ہم نے ایوارڈ شروع کیے تھے. پہلا ایوارڈ ہم نے انور مقصود صاحب کو دیا تھا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو پیسے نہیں دیے. دوسرا ایوارڈ ہم نے ضیاء محی الدین صاحب کو دیا تھا. اب کچھ پیسے اور کچھ اس شہر میں ایسے لوگ ہیں ملٹی نیشنل اور نیشنل کہ میرے پاس آئے. یہ سرل ایک کمپنی ہے جس کے مالک راشد عبداللہ صاحب ہیں، اور اپنی ساری آمدنی کا 50% درخت لگانے پہ اور سٹیزن فاؤنڈیشن، کبھی بورڈ پہ نہیں ہوتے، کسی گورننگ بورڈ میں نہیں ہیں، اور وہ میرے آرٹ سکول کو 25 لاکھ روپے مہینہ دیتے ہیں جہاں اس شہر کے غریب ترین بچے آرٹ پڑھتے ہیں. انہوں نے اسپانسر کیا ہمارے ایوارڈ. تو اناؤنس مطلب ایک خطیر رقم ایوارڈ کی. ہم نے کہا ہم شروع کرنا، اس کو بھی شروع کرتے ہیں. تو میں درخواست کروں گا ہما تم تو ہم ایوارڈ دیں گے. 3 ایوارڈ ہیں، اور سردار شاہ صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا یہاں آگے تشریف لائیں. سیکریٹری آرٹس کونسل بھی آگے آئیں، اور بھی اکابرین جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں آگے آئیں. جی، اور جیسا کہ جناب محمد احمد شاہ صاحب نے فرمایا کہ آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی نے یہ فیصلہ کیا کہ کن کو ایوارڈ سے نوازا جائے. اس سال 3 اہم شخصیات کا انتخاب کیا گیا ہے جن کو یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا جائے گا.
اور جو پہلی شخصیت ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے ملک کے نامور اسکالر، اردو، سندھی اور انگریزی کے بہترین لکھاری جناب امر جلیل صاحب، جو پچھلے 6 دہائیوں سے مسلسل لکھ رہے ہیں اور اپنا سکہ جما رہے ہیں، جناب امر جلیل صاحب لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے پیش کر رہے ہیں۔ آرٹس کونسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ ساتھ موجود ہیں، جناب سید سردار شاہ آرٹس کونسل کے سیکرٹری بھی موجود ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو۔ امر جلیل صاحب بہترین لکھاری اور بہترین کالم نگار۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارکباد۔ اور اگر آپ چند کلمات ہمیں عطا فرمائیں امر جلیل صاحب تو بڑی نوازش ہوگی۔ فرسٹ آف آل آئی ایم گریٹفل ٹو یو سر، اس فقیر کو آپ نے اس طرح نوازا، اور میں نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے اور اس پہ کیا لکھا ہوا تھا، لیکن 2-4 جگہ پر مجھے بلا کر انہوں نے دیا کہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ۔ تو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ لینے کے بعد میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی بہت ہو گیا، اب جان چھوڑو، تمہارے ترکش کے تمام تیر ضائع ہو گئے، کوئی بھی نشانے پر نہیں لگا، اب جان چھوڑو، یہ اچیومنٹ ایوارڈ لو اور پھر واپس نہیں آنا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر میں معذرت خواہ ہوں کہ میں پھر آؤں گا یہاں۔ ایک بات اپنے دل سے، اپنی روح سے میں کہہ رہا ہوں، سب کا اپنا اپنا بلیف ہے، اگلے جنم میں پھر یہاں آؤں گا، یہاں، کیونکہ میرا جنم کراچی میں ہوگا، یہ طے ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آئی ایم گریٹفل ٹو ایوری ون۔ اور یہ ایوارڈ جو بنائے ہیں، ڈیزائن کیے ہیں، وہ پاکستان کے نامور اسکلپٹر ہیں، شاہد رسام صاحب، ان کے لیے بھی بھرپور تالی ہوں۔ اور جناب جو دوسرا نام ہے جسے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، وہ ہمارے اردو ادب کی آبرو، مایہ ناز کہانی نویس، ناول نگار، ڈرامہ نگار اور قلم کی بے مثال ایک ہمارے سامنے روایت موجود ہیں، جناب اسد محمد خان۔ اسد محمد خان صاحب نے جو لکھا امر ہو گیا۔ اسد محمد خان صاحب کی نظر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور اس کے ساتھ کیش پرائز بھی ہے۔ چند کلمات عطا فرمائیے گا۔ خواتین و حضرات، میں پاکستان آرٹس کونسل کے ارباب اختیار کی محبت، ان کی توجہ کا بہت ممنون ہوں۔ میں عاجز، جتنا بھی کچھ مجھ میں بس تھا، کچھ کرتا رہا، اس کو سراہا گیا، اور اس کے لیے میں اپنے قاریوں کا اور اس مہذب اور ادارے کا ممنون احسان ہوں۔ بہت نوازش۔ بہت بہت شکریہ اسد محمد خان صاحب۔ اور اب جو تیسرا نام ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ہمارے عہد کے مقبول ترین شاعر، آپ اکیڈمی آف لیٹرز کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، جناب افتخار عارف صاحب۔ مہر دو نیم، حرف باریاب، جہان معلوم، شہر علم کے دروازے پر آپ کی بہت ہی بہترین کاوشیں ہیں۔
اور آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے جناب افتخار عارف صاحب کو۔ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ بہت بہت مبارک افتخار عارف صاحب، آپ کچھ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، مجھے زندگی میں بہت سی عزتیں اللہ نے عطا فرمائیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ آج کا جو کراچی شہر کی اور پاکستان کی جو سب سے بڑی ادبی تنظیم اور ادبی ادارہ ہے، اس کی طرف سے تو مجھے واقعی بہت خوشی ہے اور میں بے حد احسان مند ہوں۔ میں نے بہت شروع سے کراچی سے، سندھ سے میرا تعلق ہے، میں ہمیشہ اس شہر کی طرف دیکھتا رہتا ہوں، یہاں آتا رہتا ہوں، اور کسی بھی شخص کے لیے بچپن سے میں خواب دیکھتا تھا کہ جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں کوئی اس کا میں استاد ہو جاؤں گا۔ اس شہر میں رہتا تھا، یہیں سے مجھے جتنی عزت، جتنی توقیر، جتنا شرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں مجھے عطا کیا، زندگیاں میری گزر جائیں اور میں اظہار تشکر کرتا رہوں تو وہ کم ہے۔ بڑی مہربانی، بہت کرم۔ جی، یہ مجھ کو اپنا سارا کلام یاد ہے، مگر یہ وہ منزل نہیں ہے جہاں میں کوئی شعر سناؤں۔ فضا میں رنگ نہ ہو، آنکھ میں نمی بھی نہ ہو۔ بھائی، فضا میں رنگ نہ ہو، آنکھ میں نمی بھی نہ ہو، وہ حرف کیا جو رقم ہو تو روشنی بھی نہ ہو۔ فضا میں رنگ نہ ہو، آنکھ میں نمی بھی نہ ہو، وہ حرف کیا کہ رقم ہو تو روشنی بھی نہ ہو۔ یہی ہوا، یہی بے مہر و بے لحاظ ہوا، یہی ہوا، یہی بے مہر و بے لحاظ ہوا، یہی نہ ہو تو چراغوں میں روشنی بھی نہ ہو۔ بڑی مہربانی، بہت کرم۔ بہت بہت شکریہ جناب افتخار عارف صاحب۔ اور آخر میں جی ایک گروپ فوٹو بن جائے، اس کے بعد میں اظہار تشکر کے لیے زحمت دوں گی۔ مجلس صدارت پہ موجود تمام حضرات تشریف لے آئیں، اور اگر یہ پوڈیم سائٹ پہ کر دیں۔ سر پلیز بیٹھ جائیے گا، آپ مین کیمرہ نہیں چھوڑو۔ چلیے کوئی بات نہیں، سارے فوٹوگرافر کھڑے ہو گئے۔ جنید بھائی جلدی فٹافٹ یار، جاؤ جنگ کر دو، جنگ کر دو، جنگ کر دو، جنگ کر دو۔ گیا، ہو گیا کام، ہو گیا کام۔ میں آئی ڈی دے رہا ہوں اپنے ٹرائی پوڈ کو، اپنے ٹرائی پوڈ کا آئی ڈی دے رہا ہوں۔ یار یہ فون والے حضرت جاؤ، یہ فون والے حضرت کو بولو فون نیچے کرو۔ آرٹس کاؤنسل کے سارے جو والنٹیئرس ہیں وہ آگے آ جائیں گروپ فوٹو کے لیے۔ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کے سارے والنٹیئرس، ان کو گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں۔ میری کیبل چھوڑوا سکتے ہو جلدی سے، میں آگے چلا جاؤں گا، ہینڈی کر دوں گا۔ جی شاہ صاحب، بہت بہت مبارک۔ بیٹا یہ تصویر چھاپیے گا مت، ایسا لگ رہا ہے یونان میں بغیر پاسپورٹ کے پاکستانی پکڑے گئے ہیں۔ مگر آج 4 دن یہ محفل سجی رہی، اور
پس پردہ جن بچوں نے کام کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. یہ لوگ سوئے نہیں ہیں, 24 گھنٹے یہ یہیں رہے ہیں, تو بس جیتے رہیں. اور 3 سال پہلے 10ویں تھی, پھر 11ویں, آج 12ویں ہے, اور انشاءاللہ شاہ صاحب ہی 13ویں کرائیں گے. شاہ صاحب آپ کچھ بولیں, ہمارے کلچر کے وزیر ہیں اور کانفرنس میں بے انتہا میں ہر طرح سے سپورٹ, انٹلیکچوئل سپورٹ, فائنانشل سپورٹ رہی ہے ہمارے وزیر ثقافت. تو میں چاہتا ہوں اس کو اختتام کر لیں. میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس 12ویں عالمی کانفرنس کے انعقاد پہ. مستقل مزاجی بہت بڑی چیز ہے, مگر اس دفعہ سب سے جو خوبصورت بات مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ اس میں جیسے میں نے کہا تھا افتتاحی تقریب میں, تو برصغیر کو اردو نے جوڑ کے رکھا ہے. اور آج جو یہ پاکستان میں جو قومی یکجہتی کے لیے جو کانفرنس ہوئی اور اردو نے لیڈ کیا ہے, اردو نے برصغیر کو لیڈ کیا ہے, مگر پاکستان میں سندھی, پنجابی, سرائکی, بلوچ, پختون اگر سینٹ میں متفق نہیں ہو پاتے, قومی اسمبلی میں متفق نہیں ہو پاتے, اور اسلام آباد کے ایوانوں میں متفق نہیں ہوتے, تو کم از کم آرٹس کاؤنسل میں سارے مجھے متفق نظر آئے, اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. میری دعا ہے کہ یہ کنٹینیو رہے. اب تو ہمیں وہ بھی دعا یاد نہیں رہی جو ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. ہمیں تو اب وہ دعا یاد ہے کہ آئیں کہ ہاتھ اٹھائیں ہم بھی, ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں, ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. سوز محبت سلامت رہے. بس اب 10 منٹ ہمیں لگیں گے. ہم نوجوانوں, اصلی نوجوانوں کا مشاعرہ کریں گے. اس سے پہلے ہمارے سیکریٹری ووٹ آف تھینکس کریں گے آپ کو. لیکن یہ ختم نہیں ہو رہی نشست. میں تمام حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ان 4 دنوں میں جتنی بڑی تعداد میں آپ نے ہمارے آرٹس کونسل میں شرکت کی, اور اس کو کامیاب بنانے میں آپ کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھا کہ آرٹس کونسل کی ترقی, آرٹس کونسل کے ہر سال جو ہمارے یہاں آرٹس منائی جاتی ہے عالمی کانفرنس, اس میں آپ لوگوں نے بھرپور شرکت کی. میں تمام میڈیا کا بھی, پرنٹ میڈیا ہو یا دوسرا میڈیا, جو سب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے جس طرح سے کوریج کیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور آئندہ انشاءاللہ یہ کانفرنس جاری رہے گی, اگلے سال پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ اعجاز احمد فاروقی صاحب. اور اب آپ لوگ اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو, کیونکہ اب نوجوانوں کا مشاعرہ ہوگا یہاں پر. آپ سب لوگ بیٹھ جائیں. چند ہی لمحوں میں ہم یوتھ مشاعرہ کرنے والے ہیں, نوجوانوں کا مشاعرہ.